بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہونڈا کی تخلیق کی ان کہی کہانی عزم، جدت، جنون اور ایک انتھک کاروباری جذبے کی ایک دلفریب کہانی ہے۔ یہ بات ہے سال 1914 کی، جب ایک 8 سال کا بچہ جاپان کے ایک گاؤں میں کھیل رہا تھا۔ تبھی اس نے 4 پہیوں پر چلتی ایک مشین دیکھی۔ یہ فورڈ کا ماڈل ٹی تھا، جس کو دیکھ کر یہ بچہ بہت زیادہ حیران ہوا۔ یہی وہ دن تھا جب اس 8 سال کے بچے کو گاڑیوں اور میکینیکل پارٹ سے پہلی بار لگاؤ ہوا تھا۔ اس کا نام تھا سوچیرو ہونڈا۔ کس کو معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں اس کا نام ہمیں ہر چھوٹی بڑی گاڑی پر دیکھنے کو ملے گا۔ 1906 میں جاپان کے ماؤنٹ فوجی کے قریب ایک چھوٹے گاؤں میں سوچیرو ہونڈا کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان کے والد لوہار ہونے کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم میں سائیکل ریپیئر کا کام بھی کرتے تھے۔ ہونڈا کے 5 بہن بھائی پہلے ہی مختلف بیماریوں کی وجہ سے مر چکے تھے، لہٰذا اس کے ماں باپ کو اپنے اس بچے سے کافی امیدیں تھی، لیکن اس کو پڑھائی سے تو کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ البتہ اپنے باپ کے ساتھ سائیکل ریپیئر کرنے میں ہونڈا کو زیادہ دلچسپی تھی۔ جب وہ 16 سال کا ہوا تو اس نے نیوز پیپر میں جاب کا ایک ایڈ دیکھا۔ آرٹ شوکائی نامی ٹوکیو کے اس آٹو موبائل سروس اسٹیشن پہ ٹیکنیشین چاہیے تھے۔ ہونڈا نے کمپنی کو جاب کے لیے لیٹر لکھا اور خوش قسمتی تھی کہ وہاں سے پازیٹیو رپلائی بھی آ گیا۔ یہی وہ ٹائم تھا جب ہونڈا اپنے گھر اور اسکول چھوڑ کر کمانے کی آس لگائے ٹوکیو روانہ ہو گیا۔ ہونڈا کا خواب تو تب ٹوٹا جب وہ ٹوکیو میں آرٹ شوکائی پہنچ گیا تھا۔ کمپنی کے مالک نے ہونڈا سے صفائی ستھرائی کے کام کروانے شروع کر دیے۔ ہونڈا بیچارہ کرتا تو کیا کرتا، ایک طرف تو وہ اپنے گھر اور ماں باپ کو چھوڑ کر نکلا تھا، دوسری طرف اس سے فالتو کام لیے جا رہے تھے۔ اس کو واپس اپنے گاؤں جانے میں شرم آ رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے پیرنٹس کو فیس کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اگلے کئی مہینوں تک وہ وہی جاب کرنے پر مجبور رہا۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد آرٹ شوکائی کے مالک نے ہونڈا سے ورکشاپ کے کام بھی لینا شروع کر دیے۔ ہونڈا کو اس کام میں شروع سے بہت انٹرسٹ تھا، اس لیے وہ چیزوں کو آسانی سے سمجھ جاتا تھا۔ چند مہینوں میں وہ ہر طرح کی گاڑی اور ان کے پارٹس کے بارے میں کافی کچھ جان چکا تھا۔ اس دوران آرٹ شوکائی نے 2 اسپورٹس کار بھی بنائی، جس میں پہلی گاڑی آرٹ ڈائملر تھی اور دوسری کارٹر۔ یہ دونوں گاڑیاں یوزڈ انجنز کو استعمال کر کے بنائی گئی تھی، جنہوں نے جاپنیز موٹر کار چیمپئن شپ 1924 میں پہلی پوزیشن بھی حاصل کی۔ ہونڈا ابھی تک ایک اچھا میکینک تھا، لیکن اس ریس میں وہ ڈرائیور کے ساتھ انجینئر کے طور پہ بیٹھا تھا۔ یہی وہ ایونٹ تھا جس کے بعد سوچیرو ہونڈا نے موٹر اسپورٹس کو اپنا ریلیجن بنا دیا۔ اگلے کئی سالوں تک وہ آرٹ شوکائی میں ہی جاب کرتا رہا اور اپنے ایکسپیرینس کو بھی بڑھاتا رہا۔ 1928 میں 22 سال کی ایج میں اس کے مالک نے اپنی ایک اور برانچ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ یہ برانچ ہماماتسو شہر میں ہونا تھی، جس کو چلانے کے لیے مالک نے ہونڈا کو ذمہ داری دے کر وہاں بھیج دیا۔ ہونڈا نے آرٹ شوکائی کی اس نئی برانچ کو ایک ورکر سے شروع کیا تھا اور صرف 2 ہی سالوں میں 30 ورکرز تک پہنچا دیا۔ وہ اب ایک بریلینٹ میکینک اور ریسنگ ڈرائیور بھی بن چکا تھا۔ اپنی مہارت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مالک کے لیے ایک اسپورٹس کار ڈیزائن کی۔ یہ گاڑی 120 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چل سکتی تھی، جس نے پرانے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ یہ ریکارڈ اگلے 20 سالوں تک جاپان کا ہائیسٹ ریکارڈ بنا رہا۔ آرٹ شوکائی کے مالک کے دل میں ہونڈا کی اہمیت مزید بڑھ چکی تھی۔ ہونڈا خود کا ورکشاپ کھولنا چاہتا تھا، لیکن شاید قسمت کو یہ منظور نہیں تھا۔ 1936 میں ریسنگ کے دوران ہونڈا کا ایک ہولناک حادثہ ہو گیا۔ اس ایکسیڈنٹ میں اس کی جان تو بچ گئی، لیکن اس کا لیفٹ بازو فریکچر ہو گیا، شولڈر ڈسلوکیٹ ہو گیا اور چہرے پر کئی زخم آ چکے تھے۔ اس کو اپنی زندگی یہی ختم ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ نہ وہ میکینک کا کام کر سکتا تھا اور نہ ہی ریسنگ میں حصہ لے سکتا۔ کئی مہینوں کے بعد وہ جب دوبارہ ٹھیک ہوا تو اس نے آرٹ شوکائی کے مالک سے ریکویسٹ کی کہ وہ اب یہ ریپیئرنگ کا کام نہیں کر سکتا، بلکہ اس نے آئیڈیا پیش کیا کہ کیوں نہ وہ اب اسپیئر پارٹس بنانے کے لیے ایک الگ کمپنی شروع کرے۔ آرٹ شوکائی کے اسٹیک ہولڈرز نے ہونڈا کا یہ آئیڈیا فوراً ریجیکٹ کر دیا۔
ان کو آلریڈی پروفٹس مل رہے تھے اور کوئی بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ نیا رسک لیا جائے۔ اسی پر ہونڈا نے ڈیسائیڈ کیا کہ پارٹس مینوفیکچرنگ کی کمپنی وہ اکیلے ہی کھولے گا۔ 1936 میں 30 سال کی عمر میں اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ٹوکائی سیکی ہیوی انڈسٹری کھولی اور اپنے دوست پیچائرو کاٹو کو اس کا پریزیڈنٹ بنا دیا۔ کمپنی تو وہ کھول چکے تھے پر ہونڈا کے پاس اس کو چلانے کے لیے کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی۔ وہ 3 بار 8 چھپائی کے لیے کام کرتا تھا، جبکہ رات میں اپنی نئی کمپنی کے لیے خود انجن پسٹن بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ اگلے کئی مہینوں تک وہ اسی روٹین پہ چلتا رہا، لیکن اس کو کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ الٹا وہ لگاتار شفٹیں لگا کر کمزور ہو چکا تھا۔ ایک کے بعد ایک ناکامی اس کا راستہ روکے بیٹھی تھی۔ تبھی اس نے تجکاری میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ 1939 میں 3 سالوں کی لگاتار محنت کرنے کے بعد وہ آخرکار ایک پسٹن بنانے میں کامیاب ہو بھی گیا۔ اب اس نے 8 چھپائی سے جاب چھوڑ دی اور فل ٹائم پسٹن بنانے میں لگ گیا، اور اس کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے بنائے ہوئے پسٹن میں اب بھی کئی فالٹ موجود تھے۔ اس نے ٹویوٹا کمپنی کو اپنے پسٹن آفر کیے تو ٹویوٹا نے 50 میں سے 47 ڈیزائنز ریجیکٹ کر دیے۔ یہ خبر ہونڈا پر بجلی بن کر گری، کیونکہ اس کے پاس اب واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے مختلف کمپنیز کی ریکوائرمنٹ کو سمجھنے کے لیے پورے جاپان کے دورے لگانا شروع کر دیے۔ الگ الگ فیکٹریز میں گیا، کار مینوفیکچرر سے ملا۔ اگلے کئی سال اس نے مارکیٹ کو سمجھنے میں لگا دیے، اور اس کے بعد ہونڈا نے ایک بار پھر سے پسٹن بنائے۔ اس بار یہ پسٹن ساری کمپنیز ایک کوالٹی کنٹرول پاس کر چکے تھے۔ اس کو دڑا دڑ آرڈر ملنا شروع ہو گئے، اور ایک بار پھر سے ہونڈا کو اپنے خواب پورے ہوتے دکھائی دیے۔ آرڈرز کو پورا کرنے کے لیے اس کی کمپنی نے 2000 ورکرز کو بھی ہائر کر لیا۔ ہونڈا کی یہ خوشی صرف چند مہینوں کی مہمان تھی۔ 1941 میں جاپان ورلڈ وار 2 میں کود گیا، اور منسٹری نے کئی جاپانیز کمپنیز کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، جس میں ایک کمپنی ہونڈا کی بھی تھی۔ ہونڈا کو ڈاؤن گریڈ کر کے اسی کی کمپنی کا سینئر مینیجنگ ڈائریکٹر بنا دیا گیا، اور چیزیں تب مزید خراب ہو گئی جب کمپنی کے ورکر کو ملٹری سروس میں لگا دیا گیا۔ اگلے 3 سال انتہائی مشکل حالت میں گزرے، لیکن 1944 میں ایک واقعہ ہوا جس نے ہونڈا کی امیدوں پر پوری طرح سے پانی پھیر دیا۔ ایئر سٹرائکس کے دوران ایک میزائل سیدھا ہونڈا کی فیکٹری پہ آ لگا۔ پورے ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ جاپان جنگ ہارتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ پھر 1945 میں 2 نیوکلیئر اٹیکس ہوئے، جس نے جاپان کے سرے سے کمر ہی توڑ ڈالی۔ اس واقعے کے بعد جاپان نے امریکنز کے سامنے سرنڈر کر لیا۔ جنگ تو اب ختم ہو چکی تھی، لیکن ہونڈا اپنے سب کچھ کھو بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے بچے کچے ایسٹس ٹویوٹا کو 4,50,000 یان میں بیچے، اور ایک بار پھر سے جاب لیس ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ حالت صرف ہونڈا کے ساتھ ہی نہیں تھی، بلکہ پورا جاپان بہت برے کرائسس سے گزر رہا تھا۔ کھانا پانی کی شدید قلت اور مہنگائی نے سب کی کمر توڑ رکھی تھی۔ پبلک ٹرانسپورٹ کا ملنا انتہائی مشکل تھا، کیونکہ جاپان میں پیٹرول بھی نایاب ہو چکا تھا۔ اسی دوران ہونڈا کو جاپانیز امپیریل آرمی کا ایک چھوٹا انجن ملا، جس سے وہ وائرلیس ریڈیو چلایا کرتے تھے۔ اپنی عادت سے مجبور اسے ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس انجن کو ایک سائیکل میں لگا کر اپنی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کیا جائے۔ اس سے ٹرانسپورٹ آسان بھی ہو جائے گی اور سستی بھی پڑے گی، کیونکہ اس دور میں لوگ پہلے ہی مہنگائی سے بہت پریشان تھے۔ تو جب انہوں نے یہی انجن ایک سائیکل پہ لگا دیکھا تو سب کو یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا۔ 4 یوزڈ انجنز تو ہونڈا کو مل گئے، لیکن لوگوں کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ تھی کہ اب ہونڈا نے خود کا نیا انجن ڈیزائن کر لیا۔ یہ ہسٹری میں پہلی بار تھا کہ کسی مشین پر ہونڈا کا لوگو دیکھا گیا۔ ہونڈا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ماس لیول پہ یہ سائیکل بنا سکے، لہٰذا اس نے 18,000 دکانداروں کے نام ایک اوپن لیٹر لکھا۔ لوگوں کو ہونڈا پر اتنا بھروسہ تھا کہ 3,000 دکانداروں نے اس کو پازیٹیو رپلائی دیا اور پیسے بھی ایڈوانس میں دے دیے۔ اگلے 3 سالوں میں ہونڈا نے ایک ایسی موٹر سائیکل بنائی جو مارکیٹ کے ریکوائرمنٹ کے عین مطابق تھی۔ یہ سپر کپ کے نام سے لانچ کی گئی، جس نے آتے ہی مارکیٹ میں دھوم مچا دی۔ کیونکہ ہونڈا کو ریسنگ کا بہت شوق ہوتا ہی، اس لیے اس نے اب سپورٹس بائک بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ مختلف بائک ریسز میں جاتا اور جتنے والی بائکس کی رس فیچرز نوٹ ڈاؤن کرتا جاتا۔
اس دور میں ایسے اسپورٹس کمپٹیشن ریس سے بڑھ کر مینوفیکچرنگ کمپنیز کے لیے مارکیٹنگ کا ٹول ہوا کرتے تھے۔ 4 سالوں میں ہونڈا کی پہلی اسپورٹ بائک لانچ کی گئی، جس نے 1962 انٹرنیشنل ریسنگ کمپٹیشن میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس ریس نے ہونڈا کا نام پوری دنیا میں فیمس کر دیا۔ 1960 میں ہونڈا دنیا کی سب سے بڑی موٹر سائیکل مینوفیکچرنگ کمپنی بن چکی تھی اور 1968 تک یہ 1 کروڑ یونٹ سیل کر چکے تھے۔ اپنی زندگی کے 62 سال گزارنے کے بعد آخرکار سٹائرو ہونڈا کو کامیابی تو مل چکی تھی، لیکن جو خواب وہ بچپن سے ہی لیے بیٹھا تھا وہ ابھی تک پورا نہیں ہو پایا تھا۔ ہونڈا اب کار مینوفیکچرنگ کی طرف بھی جانا چاہتا تھا۔ کئی لوگوں نے ان کو ایسا کرنے سے منع بھی کیا، لیکن انہوں نے کسی کی ایک نہ سنی۔ اس وقت جاپان میں آلریڈی ٹویوٹا اور نسان جیسی کمپنیز اپنا بزنس جمائے بیٹھی تھی۔ وہاں مارکیٹ میں اپنی نئی جگہ بنانا کافی مشکل تھا۔ ہونڈا نے اپنی پہلی پک اپ ٹرک T360 لانچ کی، جو کہ فیل ہو گئی۔ اس کے بعد اسپورٹس کار S500 لانچ کی، جس کی صرف 1300 یونٹ ہی بک پائے۔ کئی سالوں کی محنت اور کئی درجن ڈیزائن ریجیکٹ ہونے کے بعد فائنلی 1972 میں ہونڈا سیوک لانچ کی گئی۔ یہ وہ گاڑی ہے جس کے نئے ماڈل آج تک پوری دنیا میں فیمس ہے۔ 1980s میں ہونڈا موٹر جاپان کی تیسری بڑی مینوفیکچرنگ کمپنی تھی اور صرف 10 سالوں میں ہی یہ دنیا کی تیسری بڑی ہو گئی۔ آج ہونڈا کا نام ہمیں کار، موٹر سائیکلز، بوٹ انجن، اسکوٹرز، پلینز انجن اور درجنوں پاور ٹولز پہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ سٹائرو ہونڈا نے ہونڈا سیوک کی لانچ ہونے کے اگلے ہی سال 1973 میں کمپنی سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور 5 اگست 1991 کو ان کی زندگی کا یہ سفر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ ہونڈا کی تخلیق کی آن کہی کہانی ثابت قدمی، جد، ترازی اور بہترین کارکردگی کی جستجو کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ نسلوں کو متاثر کرتا رہتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بڑی کامیابیاں اکثر مشکل ترین حالات سے ہی نکلتی ہے۔ مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔